میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے غالب بھائی، جو حدیثوں کے بارے میں آپ نے کیا. اس کے بارے میں حدیث کے بارے میں. اچھا ہاں جی جی تو حدیث رسول حضرت محمد کے مرنے کے 200 سال کے بعد لکھی جانا. اور کچھ مسلمان جو ہے نا غالب بھائی، فی الحال میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں اسلام چھوڑ چکا ہوں، کہ مسلمان کچھ لوگ کچھ حدیث کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ کے وقت ہی لکھی گئی. جیسا کہ وہ صحیح بخاری 113 حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ صحیح بخاری 113 میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر حدیثیں سن کے لکھ لیا کرتے تھے اور ابو ہریرہ نہیں لکھ لیا کرتے تھے. تو وہ اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ کے وقت ہی لکھی جا رہی تھی. آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ یار میں نے اس ویڈیو میں کتنی حدیثیں بتائی ہیں جن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا، ابو بکر نے منع کیا، ٹھیک ہے، عثمان نے منع کیا، عمر نے منع کیا، سب نے تو منع کیا کہ حدیث نہ لکھو. وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا بعد میں. اور کچھ وہ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے لکھنے کا حکم دیا تھا، کچھ حدیثیں کوٹ کر رہے تھے. میں ایک ویڈیو دیکھا ہوں کہ وہ ایک ہی یعنی حدیث ہے بھائی، وہ جس کے اندر خطبہ ایک بندہ نوٹ کرواتا ہے، وہ میں نے خود ہاں اس میں جی ذکر کر ابو دیا. شاہ. ہاں تو میں نے اس کے اندر خود ہی ذکر کر دیا ہوگا نا، خطبے والی کا. تو میں نے خطبے والی کا تو خود ہی ذکر کر دیا، اور خطبے والی وہ اس کی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اور خطبہ اس لیے لکھا گیا تھا کہ وہ پولیٹیکل نیچر کا تھا، وہ تھیولوجیکل بات نہیں تھی. مگر غالب بھائی مسئلہ اور یہ ہے نا، یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایک شخص کو قریش نے کہا کہ ہلو بھیا آپ کی آواز نہیں آ رہی یار. ایک ہلو سمپل سی بات ہے. ہاں جی آپ کی آواز اب آئی آ ہے رہی واپس. ہے. ہاں جی اب آئیے. ہاں کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں ایک حدیث جہاں پہ ایک شخص حدیث لکھ رہا تھا، تو قریش نے کہا کہ کیا تم حضرت محمد کے ہر ہنسنا بھی بیٹھنے کو لکھ دو گے؟ تو حضرت محمد سے جا کے اس شخص نے پوچھا، یہ حدیث مجھے یاد نہیں ہے، بہت سارے مومنین یہ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے کہا کہ لکھو جو سنتے ہو مجھ سے. یعنی کیا یہ اس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں حدیثوں کے؟ یار دلیل بنانے کو تو کچھ بھی بن سکتا ہے نا، ٹھیک ہے. جو مانتا ہے کہ حدیث ہے، جو نہیں مانتا وہ علیحدہ بات ہے. مگر یہ سمجھنا کہ حدیث کی کوئی ویلیو ہے اصل میں قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق اللہ کی کتاب صرف قرآن ہی ہے. دوسری بات ہے کہ اور لکھا جو بار بار یہ گیا کہ قرآن ہی حضرت محمد کو دیا گیا تھا نا. تو حضرت محمد نے کہیں یہ کہا تو نہیں تھا جی کہ اب آپ میں حدیثیں ایک لکھتے ویڈیو رہو. دیکھا خیر ہوں. ہونا یار، سنا تو کرو نا پوری بات آپ. اچھا جی بولیے. بھائی قرآن کی حفاظت کی بات کی گئی ہے، حدیث کی حفاظت کی بات نہیں کی گئی. دوسری بات ہے کہ دین مکمل کب ہوا تھا؟ حجت الوداع پہ. حجت الوداع پہ حدیث تھی؟ بخاری تھی اس ٹائم؟ نہیں تھی. اگر تو بخاری نہیں. تھی تو مان لیں کہ بخاری اسلام کا حصہ ہے. اگر بخاری نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت محمد کے دور میں قرآن کے تو مصحف صحابہ کے پاس تھے، کیا حدیث کے مصحف تھے؟ اس بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حدیثوں کے اگر مصحف تھے بھی تو بھائی کیا بخاری وہ مصحف ہے؟ فرض کریں کہ ابو ہریرہ لکھتا تھا حدیثیں یا نہیں لکھتا تھا، یا یاد کرتا تھا، یا کوئی صحابی اور لکھتا تھا، تو بھائی کتاب ان کی ہونی چاہیے تھی نا، بخاری کی تو نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ بھی جمع کرنا چاہیے تھا. ہاں اور وہ بھی. دوسری بات ہے کہ اگر ابو بکر اور عمر نے اور علی نے اور ان سب نے، عثمان نے قرآن اکٹھا کیا اور قرآن میں سے چھانٹی کی، جو لوگوں نے بہت سی آیتیں قرآن میں نہیں ثابت ہو سکی وہ چھانٹی کی، تو بھائی اگر حدیث اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو خلفائے راشدین کیا ایسا نہ کرتے کہ وہ اس کو بھی اکٹھا کرتے؟ تو اس کی ایک بڑی سمپل سی ریزن ہے کہ حدیث جو ہے وہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے جو اصلی اسلام ہے اس میں حدیث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی غالب بھائی، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس شخص نے قرآن کو شاید جو قرآن میں آتا ہے نا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اوبے گاڈ اینڈ ہز میسنجر جو آیت ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا بڑے چالاکی کرتے ہیں. یہ مومن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اطاعت کا مطلب ہے
کہ قرآن کو ماننا، رسول کا اطاعت کی مطلب ہے کہ حدیث کو ماننا. یہ انہوں نے کہاں سے لائی ہے تفسیر؟ مجھے یار دیکھیں، آپ پتوں کو پکڑ رہے ہیں، میں آپ کو جڑ بتا رہا ہوں. سمپل سی بات ہے، انہوں نے جہاں سے بھی لائی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. جو مین بات ہے وہ ان سے پوچھنے والا سوال صرف ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم مومنوں مسلمانوں کے رویے پہ بات نہیں کریں گے کہ وہ یہ کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں. ہم یہ بات کریں گے اسلام میں کیا ہے. اسلام کی سمپل سی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت محمد نے کہا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، آج ہم نے، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے، وہ حدیث نہیں ہے، یعنی اللہ نے مکمل کیا دین. اس دین میں حدیث شامل نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اس دین میں حدیث شامل نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی اسلام وہ تھا، اور حدیث جو ہے وہ اسلام میں اضافہ ہے. ٹھیک ہے، ایڈیشنل چیز ہے جو کہ انسانوں نے ڈالی ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد اللہ کے نبی تھے، تو پھر ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ قرآن اور اللہ نے تو قرآن کو ہی اسلام کی کتاب بنایا نا، حدیث کو تو نہیں بنایا. جی تو جی اس لیے جو مرضی انجینئر مرزا کہے، ڈاکٹر اسرار کہے، چاہے ذاکر نائک کہے، چاہے فلان ڈھمکاں کہے، حدیث جو ہے وہ اصلی اسلام میں نہیں تھی. مسلمانوں نے اسلام بدل لیا اور اس میں انہوں نے کیا شامل کر دیا؟ حدیث کو شامل کر دیا. ٹھیک ہے جی. جی غالب بھائی، جو حدیث ہے جو بتلاتے ہیں، جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھتے تھے. یہ حدیثیں شاید انہوں نے ہی بنائی ہے شاید بعد میں، کہ ثابت کرنے کے لیے. مطلب ہو بھی سکتا ہے نا، وہ تو یہ بات ہے، یہ پہلے لکھا بھی ہوا ہے نا کہ یہ حدیثیں حدیث کرتے تھے جو ہے لوگ. نا، یہ صحیح بخاری 113 میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر حدیثیں سن کے لکھ لیا کرتے تھے، ابو ہریرہ نہیں لیا کرتے تھے. اچھا چلے، یہ بات ہو گئی نا، آپ نے دوسری بات بتا دی. میں نے نہ اس پہ کوئی اختلاف کیا، نہ اس سے کوئی اتفاق کیا. تو یار حدیث لکھتا تھا کوئی نہیں لکھتا تھا، میں اس بات میں زیادہ کیئر نہیں کرتا. کیونکہ میرے خیال میں حدیث جو جب 250 سال بعد لکھی گئی ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انجینئر مرزا یا کوئی آگے پیچھے کے لوگ جتنی مرضی باتیں کرتے رہے نا، حدیث یوں تھی تو ایسے تھا تو ویسے تھا، بھائی آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ نا. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے آپ جتنا بھی بات کرتے غالب رہیں گے بھائی نا کہ فلاں ہوا تو یہ ہوا، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. غالب بھائی انجینئر کہتا ہے کہ رسول اللہ کے وقت ہی حدیثہ یار ایک تو آپ کی آواز اتنی جھوٹ کم ہے. آ رہی ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے آپ نے کیا ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے. اب سنا رہی ہے؟ کم ہے ابھی بھی نا. آپ نے بھائی کوئی آپ کا مائک کا ایشو ہے، میں نے آپ اتنا والیوم انکریز کیا پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. اب آ رہی ہے؟ ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے. دیکھیں آپ نے غالب اتنی بھائی دیر سے کیا کیا ہوا؟ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ رسول اللہ کے وقت ہی حدیثیں لکھا کرتے تھے صحابہ، 200 سال کے بعد نہیں. تو کیا یہ انجینئر کا جھوٹ ہے؟ یار دیکھیں، اسلامی کتابوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ہر طرح کی بات لکھی ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ ایسے ہے تو اس کے اپوزٹ بالکل بات دوسری جگہ لکھی ہوئی ہے. جی جی غالب بھائی، صحیح شاید سایہ ستہ میں یا صحیح بخاری میں ہی یاد نہیں آتا ہے کہ پہلا اسلام قبول کرنے والے خدیجہ تھی. اس کے بعد آتا ہے کہ پہلا اسلام قبول کرنے والے علی تھے، اور پھر آتا ہے کہ پہلا اسلام قبول کرنے والا شخص ابو بکر تھے. تو یہ خود تضاد ہے نا، یہ اختلاف. ہاں جی، تو وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اسلامی کتابوں میں، جو کہ ایسا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے 100% اپوزٹ باتیں بھی کتابوں میں لکھی ہیں، اور دونوں کو صحیح کہا جا رہا ہے. جی، قرآن کے خلاف بھی ہے نا حدیث بہت سارے. ظاہری بات ہے، وہ تو پتہ ہی ہے ہمیں کہ قرآن کے خلاف ہیں قرآن حدیثیں. کہتا ہے کہ کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا قرآن کے مطابق، لیکن قیامت میں مسلمانوں کے گناہ کاٹ کے یہود اور نصارہ کے سر پر ڈالے جائیں گے حدیث میں. تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں پھر چلتے ہیں آگے. صحیح ہے. ہاں غالب بھائی، ایک اور آخری سوال. ہاں جی. کیا بنو قریظہ نے عہد چھوڑا تھا جیسے مسلمان کہتے ہیں؟ یار اگر تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کے مطابق، جی بولے آپ. تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی بات ایمبیگوس ہے نا. انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم کسی دوسرے کی سپورٹ نہیں کریں گے. انہوں نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہم
آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے. ہوں، ٹھیک ہے, تو انہوں نے سپورٹ تو نہیں کی تھی کسی دوسرے کی, ہوں، سمجھ گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بھی ثابت ہے کہ حضرت محمد نے تو مدینے کے یہودیوں کو پہلے ہی نکالا تھا بہت ساری اور باتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے کریں گے تو پھر؟ ان کا ارادہ تو آلریڈی پتا تھا کہ انہیں نکالنے کے بارے میں, سمجھ گئے ہیں. تو بات اتنی سی ہے, اس لیے یہ میٹر نہیں کرتا تھا. دوسری بات ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا بنو قریظہ کا واقعہ ہوا تھا, تو نہیں اس ہوا بات تھا. کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے یا آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں ملا کہ بنو قریظہ کا واقعہ. ہوں، موسٹ پرابلی یہ کوئی من گھڑت کہانی ہے. ٹھیک ہے, موسٹ پرابلی ثبوت ملے گا تو سمجھ آ جائے گی. جیسے کہ اسلامک ہسٹری میں اور بہت سی چیزیں غلط ہیں, اس طرح یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے جی آپ. غالب بھائی، جو عرب میں جو جوش کرسچینٹی تھی نا، آپ بولتے ہیں جوش کرسچینٹی تھی، تو کیا جوش کرسچینٹی میں بھی وہ خدا کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے بیفور محمد؟ ہاں جی, کرتے تھے یعنی کرتے وہ تھے. انہیں خدا کو وہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی اللہ کا میننگ ہوتا ہے گاڈ. ہاں جی کرتے تھے. ایون کہ اللہ کا ورڈ وہ بھی یوز کرتے تھے کفار بھی. جی، شاید محمد سے پہلے ہی کرسچینس اور جوس اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے کیا؟ کرسچنز تھے ادھر, جوز کیا تھے کیا نہیں تھے اس بارے میں کوئی خاص آئیڈیا ہمیں نہیں ہے. یہودیوں کا پتہ نہیں، لیکن ہمیں عرب پیننسولا میں کرسچینس کے کچھ ثبوت ملتے ہیں، شاید وہ ہاں جی, وہ محمد کرتے سے تھے پہلے یار. میں بیفور نے کتنی محمد. بار تو آپ کو بتا دیا کہ کرتے تھے, اب کتنی بار اور بتاؤں, یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں بات. شاید میرا کچھ پرابلم ہے انٹرنیٹ کا شاید. اچھا غالب بھائی، میں پھر سے اگلی بار آپ کے اسٹریم میں آؤں گا میں، چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ تھینک یو. اوکے, شاید ہاں غالب چلیں پھر بھائی ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں. اوکے اوکے, بائے بائے. اچھا جی, تو آگے ہم چلتے ہیں بھائی. لائک کرتے جاؤ, سبسکرائب کر لو. آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کون ہے.